آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جب ہمارا راکھی صاحبہ سے نکاح ہو رہا ہے. جی کب ہو رہا ہے یہ؟ محترمہ تو کہہ رہے ہیں 14 فروری. تو یہ 14 فیبرری ہی کیوں انہوں نے چوز کیا ہے؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں حنا نیازی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سنو تو صحیح. ناظرین، آج پروگرام میں ہم ایک ایسی شخصیت جوائن کرنے جا رہی ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات آئیں گے، اور آج ہم تمام سوالوں کے جواب ان سے جانیں گے. بہت سارے انٹرویوز آپ نے ان کے دیکھے ہوں گے، لیکن جو آج انٹرویو ہونے جا رہا ہے وہ بہت ہی منفرد ہوگا. آپ سب کی تالیوں میں تشریف لاتے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میرا خیال میں خوشی کے موقع پر مجھے خود کو بھی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پلیز تشریف رکھیے. میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا ہے نا، آپ نے یہ گلاسز لگائی ہوتی ہیں، یہ کیا کوئی سٹائل سٹیٹمنٹ ہے یا ویسے ہی اپنی آنکھیں چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں؟ تو الحمدللہ میری آنکھیں بھی بالکل 100% درست ہے. یہ تو صرف اس لیے کہ چونکہ ایک بطور نشانی کی ہے. جب جناح کیپ ٹوپی ہو، اینک ہو، جی نکاح ہو، جی مسکراہٹ ہو، جی تو سمجھو کہ مفتی عبدالقوی صاحب. اگر اجازت دیں تو میں پہن لوں. جی جی پلیز پہن لیجئے، بالکل پہن لیجئے. اچھا مفتی صاحب، یہ جو ظالم محبوب کو قدموں میں لانے کا وظیفہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی. اگر وہ فارمولا کسی کے پاس ہے یا کوئی وظیفہ کسی کے پاس ہے نا، وہ آپ کے پاس ہی ہے، لیکن آپ وہ لیک نہیں کر رہے. فارمولے تک تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن پہلے جو ظالم کا ہے نا، مفتی صاحب کے لیے یہ ظلم اور جبر یہ چیز ہے کوئی پسندیدہ بھی نہیں. اچھا. اور میں اس میدان کی طرف جاتا ہی نہیں. اچھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب حسن ان کو اگر اپنے ہاں قریب لانا ہو تو مفتی صاحب کے پاس وظیفہ ہے. چونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں. یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 41 دن اوکے تہجد کے نوافل کے وقت پڑھیں. دیکھیں جناب، جن کو آپ پسند کر رہے ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہوگا، قدموں میں نہیں. ہاں تو پھر فائدہ قدموں میں، تو محبوب کو قدموں میں لانا ہے. کیا ہوگا پھر؟ وہ آپ کے پاس آ جائے گا دل میں. دلوں میں. مفتی صاحب ایسے کیا آپ نے خوبصورت بات کی ہے، قدموں میں کیا رکھا ہے، دل میں جگہ بنانی چاہیے. دل میں ہوگا اور سر کا تاج. سر کا، واہ واہ واہ، بہت خوبصورت بات. یقین ہے کہ آپ کے اس پروگرام کے بعد راکھی صاحب جیسی اور بہت ساری خواتین مفتی صاحب کے لیے مسخر ہو جائیں گے. حریم شاہ کے ساتھ کیا معاملات تھے؟ میرے پاس 2 بچی آئیں، بعد میں تو بڑا تعارف ہو گیا، کیونکہ مفتی صاحب کے پاس صرف خواتین کا آنا ایک دفعہ کافی ہے. آگے ان کے دلوں کو مسخر کرنا پھر آگے مفتی پھر صاحب وظیفہ خود ہی کر لیتے ہیں. پھر مفتی صاحب ہی کر لیتے ہیں. جیسے وہ رکشہ جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کا اگلا پہیہ بس ایک جگہ رستہ بن جائے تو باقی 2 پہیے خود بخود ہی چلے جا. جی جی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی، میں نے کہا کہ آپ میرے پاس آئیں، میرے پاس ظہرا نہ کریں. اس نے کہا نہیں جی نہیں، ہم خواتین نے آپ کی اجازت. میں نے کہا چلو. محترمہ اچھے لباس میں کھڑی تھی. اچھا. تو مفتی صاحب کے دل کو بہلانے والا لباس تھا. اچھا. وہ کیا پہنا ہوا تھا انہوں نے، اگر آپ بتانا چاہیں تو؟ میرا خیال ہے وہ اتنی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے جی کہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہر خوش نصیب پاکستانی نے دیکھا ہے. وہ جیسے انہوں نے ڈالا تو فوراً مفتی عبدالقوی صاحب کا چہرہ نظر آ جائے. 5 ملین، 7 ملین، 3 ملین، فلاں ملین، فلاں ملین. ویسے وہ بھی بڑی پاپولر ہیں، مطلب وائرل تو وہ خود بھی بہت ہیں. ہاں، جب 2 اپنا پاپولر لوگ مل جائیں، اس کا معنی ہے کہ وہ پاپولر اگر 20% ہے تو مفتی صاحب 80% ہے، تو 100% تو ہو گیا. ہو گیا 200% ہو گیا. اس کے بعد ان کا ایک دفعہ مجھے ٹیلی فون آیا کہ جی وہ اسلام آباد کے. تو آپ نے نمبر ایکسچینج کر لیا؟ انہوں نے لیا، آپ نے لیا؟ میرا خیال میں ان کے پاس نمبر تھا. اچھا. دیکھیں نا، خواتین کے پاس مفتی عبدالقوی صاحب کا نمبر ہونا یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس میں شک. شکر ہے میرے پاس آپ کا نمبر نہیں ہے. مفتی صاحب کا نمبر ہونے کے لیے صرف پہلی دفعہ ملاقات ضروری ہے. اچھا صحیح ہے. آج آپ سے ملاقات ہو گئی ہے تو انشاءاللہ میں لیتے ہی بلاک کر لوں. اگر کریں گے تو میں طالب ہو جاؤں گا. جی پلیز مفتی صاحب. تو ویسے تو آپ کے پاس میرا نمبر اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ نیازی ہیں اور ہم تو قائد محترم. ہاں، اس پہ بھی ہم آئیں گے. اس پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ سافٹ ویئر آپ کا بھی اپڈیٹ ہوا ہے یا ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ جہاں جنوری سن 2012 میں کھڑے تھے آج بھی وہیں کھڑے. سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا؟ اور میں نے کہہ دیا ہے کہ میں مفتی عبدالقوی ہوں، میں جاوید ہاشمی نہیں ہوں. واہ واہ واہ، جہانگیر ترین نہیں. اچھا مفتی صاحب، ایک اور میں بات پوچھنا چاہوں گی، شادیوں کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں.
آپ کا کیا اوپینین ہے؟ کیا دوسری تیسری 4 شادیاں آپ سمجھتے ہیں کر لینی چاہیے اور کس کنڈیشن میں کر لینی چاہیے؟ اور ابھی آپ نے کتنی گنجائش رکھی ہوئی ہے؟ شادی صرف ایک، شادی صرف ایک، شادی صرف ایک، جس کے بارے میں اس کے دوست کہتے ہیں کہ جی یہ رن مرید ہے، کھڑے ہو کے سلوٹ مار کے اچھا اس کو گلے سے لگاتا ہوں۔ ارے واہ واہ، یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اچھی بات ہے۔ پاکستان کا قانون اب تو پورا عالم اسلام کے شرعی قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی شخص دوسری شادی کرے، لیکن نکاح کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ فن کے ہو، جس پر مفتی صاحب عمل کرتے ہیں۔ تو شادی ایک اور نکاح درجنوں۔ دو، ہاں جی ایک وقت میں 2 3 4۔ 4۔ اور اگر اس طریقے کے اوپر جناب مفتی صاحب کا جس طرح سفر زیادہ ہے تو 2 3 4 زیادہ ہوتے رہے تو 3 درجن تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ نہیں، ابھی پچھلا میں بھی انٹرویو ایک آپ کا دیکھ رہی تھی، اس میں آپ نے کلیم کیا کہ 4 درجن تو ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کے کتنے نکاح ہوئے ہوئے ہیں ابھی کی اگر کرنٹلی؟ ابھی آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ جب ہمارا راکھی صاحبہ سے نکاح ہو رہا ہے۔ جی کب ہو رہا ہے یہ؟ محترمہ تو کہہ رہے ہیں 14 فروری۔ تو یہ 14 فیبرری ہی کیوں انہوں نے چوز کیا ہے؟ وہ میرے خیال میں خاص قسم کا ڈے ہوتا ہے نا۔ اچھا مجھے آپ یہ خوشخبری سناؤ کہ آپ کا پاسپورٹ ہے؟ ظاہری بات ہے مفتی صاحب، ہم غریبوں کا بھی ہے۔ اچھا بالکل تیار ہے؟ جی تیار تو ہے، لیکن کس لیے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ نکاح اس وقت ہوگا جب آپ گواہ ہوں گی۔ دستخط کر لیتی ہو؟ جی بالکل نہیں، انگوٹھا لگاتی ہوں۔ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ مفتی عبدالقوی صاحب راکھی صاحبہ کی نان و نفقے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن محترمہ نیازی صاحبہ کا بطور گواہ کے تمام اخراجات مفتی صاحب کی طرف سے ہوں گے۔ بہت شکریہ مفتی۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں، راکھی جی نے آپ کو نکاح کی آفر دی اور آپ نے وہ ایکسیپٹ کر لی خوشی خوشی، جو پاکستان آئیں گی تو کس طرح کا لباس آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہنیں؟ محترمہ نیازی صاحبہ جی اور سارا نعرہ کیا ہے؟ نیا پاکستان، نیا تبدیلی۔ بس مفتی صاحب دے نکاح دے انڈیا لی ہن ایتھے وڑی آندی ہے۔ مفتی صاحب دے نکاح دے بعد دیکھ سو کہ انہاں دا جڑا لباس ہو سی بالکل شریعت والا اور فطرت والا ہو سی۔ مفتی صاحب اے نہ ہوئے تہاڈا چینج ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرے ترکی کے اور سوریہ کے اور جہاں کے جتنے ہمارے مسلمان ہیں اور علماء ہیں تو وہ پتلون بھی پہنتے ہیں۔ بالکل پہنتے ہیں، کہ بلا مفتی صاحب پہن لیں گے۔ ہاں جی، تو یہ ہمارا ان کا ثوابدیدی مسئلہ ہے۔ جی بالکل۔ راکھی صاحبہ اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں آپ مداخلت نہ کریں۔ نہیں اب یہ ثواب دیدی نہیں رہ گیا، اب تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اب تو ہر چینل پہ آپ بیٹھے ہیں، اب آپ نے اس کو اپنا پرسنل مسئلہ رکھا ہے، اب تو ہر جگہ راکھی ساونت اور مفتی صاحب کی ڈسکشن ہو رہی ہے، دن میں 50 انٹرویوز آپ دے رہے ہیں اور ابھی کہہ رہے ہیں ہمارا پرسنل مسئلہ ہے۔ نہیں، لباس کے حوالے سے جو سوال ہے وہ والدین کی اجازت کی ہم بات کرتے ہیں، آپ کی والدہ اور ادھر سے بھی اگر ہم ان کے والدین کی بات کریں، آپ نے کہا ان کے والد صاحب سے بھی آپ کی بات ہوئی، کیا تاثرات ہیں دونوں طرف سے؟ ان کے والد نے میرے بارے میں جو جملے کہے، اللہ انہیں خوش رکھے خوش رکھے خوش رکھے،